اس سٹیج پر وہ ڈیٹیلز ریویل نہیں کرنا چاہتے تاکہ اس مرتبہ معاملات سیبوٹاج نہ ہو. ہم نے بھی ان سے کریدنے کی کوشش نہیں کی, میں نے بھی بڑا کوٹ کے رکھ لیا, لیکن میں نے پوچھا نہیں ڈاکٹر صاحب سے. ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں, سب مل کر بیٹھتے ہیں. اس پاک بھارت سیز فائر تو ہو گیا, مگر بھارت کی جانب سے آنے والے سفارتی سگنلز غصے, ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں اور ان خدشات کو تقویت دے رہے ہیں کہ فی الحال بھارت اتنی آسانی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں پاکستان اور بھارت کو ڈنر ٹیبل پر بٹھانے کی خواہش جاگ رہی ہے, جس کا اظہار انہوں نے گزشتہ شب امریکہ سعودی سرمایہ کاری فورم سے اپنے خطاب میں بھی کیا. تو دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ نے کشمیر کے معاملے پر دو طرفہ ایشو قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر تیسرے فریق کی ثالثی یا مداخلت کو رد کر دیا ہے, جبکہ ساتھ ہی اس بات کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی بدستور اپنی جگہ موجود ہے. پاک بھارت مذاکرات کا ماحول کب اور کیسے بنے گا اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سفارتی محاذ پر مزید کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, اس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ مشاہد حسین سید صاحب. السلام علیکم مشاہد صاحب. السلام علیکم شیوا صاحبہ اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. تھینک یو مشاہد صاحب, تھینک فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے ڈنر ٹیبل پہ بٹھانے کی دونوں کو, کیا وہ ڈنر ٹیبل بھی ٹرمپ کو ہی سجانی پڑے گی یا ہمارے سائڈ سے یا بھارت کی سائڈ سے کوئی ایک فریق یا دونوں فریق مل کے اپنی ڈنر ٹیبل سجا لیں گے؟ دیکھیں جی, اب ڈونلڈ ٹرمپ جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے, کیونکہ انڈیا تو امریکہ کا بڑا اتحاد بھی ہے, وہ اب اس میں پڑ گیا ہے, تو وہ اس ایشو کو اس کی کوشش ہوگی کہ منطقی انجام تک پہنچائے. تو وہ میرے خیال میں ڈنر ٹیبل بھی وہ سجائے گا, وہ مذاکرات بھی شروع کرے گا, سیز فائر بھی اس نے کرا دیا. اور یہ نہ بھولیں کہ سیز فائر ہندوستان کے ایما پر ہوا, ہندوستان نے منتیں کی ان کو کہا کہ آپ یہ اس کو بند کرائیں. تو اس حوالے سے جو سارا ہندوستان کا جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا, جو ایک سوچ تھی کہ جی کشمیر ٹوٹ انگ ہے اور ہم ایک بڑا طاقت ہیں اور تیسرے فریق کو مانیں گے نہیں, وہ سارا ان کا جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از آل کلیپسڈ. اور جنگ بھی ہارے ہیں, سفارتی جنگ بھی ہارے ہیں, میدان جنگ بھی ہارے ہیں, اور خفت بھی ہوئی اور ٹیکنالوجی میں بھی مار پڑی. تو ان کے لیے پوزیشن بڑی ڈیفینسو ہے, اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب یہ بھی بتا, شرائط ان دونوں ممالک کے درمیان طے پا رہی ہیں یا ابھی obviously پائی تو نہیں ہے, بات ہو رہی ہے ان چیزوں پہ بھی. بھارت یہ کہتا ہے کہ میں صرف پاکستان سے آزاد کشمیر اور ٹیررزم پہ بات کروں گا, ہم کیوں ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کے اوپر؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹیررزم کے علاوہ یا آزاد کشمیر کے علاوہ کیا پاکستان کو بھی اپنی کوئی شرائط لکھوانی چاہیے تھیں, منوانی چاہیے تھیں ٹرمپ سے کہ بھائی اگر سیز فائر آپ کرا ہی رہے ہیں تو پھر ہماری طرف سے کم از کم انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی ہی کروا دیں؟ دیکھیں جی, جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ دونوں سائڈ اپنی موقف پیش کرتی ہے. دو ٹریک چلیں گے. ایک ٹریک ہوگا ٹیکنیکل, ڈی جی ایم اوز کا, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن, جو انشور کرے گے کہ جو سیز فائر پر فیصلہ ہوا ہے اس میں مد ہو رہی ہے, کوئی اگر گڑبڑ ہوتی ہے یا کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ اس پر نظر رکھیں گے. وہ ایک ٹریک وہ ہے فوجی. دوسرا ہوگا جو میں کہہ سکتا ہوں اسٹریٹجک ٹریک ہے, وہ دونوں کے جو قومی سلامتی کے مشیر, اور پرابلی وہ یو اے ای میں یا جہاں بھی وہ ملاقات ہوگی ابو دھابی میں وہ کریں گے. اس میں دیکھیں نا دونوں طرف سے پیش ہوتا ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی تو ہمیں کہتے ہیں یس, ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ہمارے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ایشو امپورٹنٹ ہے ٹیبل کے لیے. تو دونوں اپنے موقف پیش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں میاں صاحب کے دور میں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا تھا جب آئی کے گجرال صاحب تھے, تو اس میں بھی 7 پوائنٹس تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی, ہم نے کہا کشمیر ایشو, پھر انہوں نے کچھ اور بات کی, ہم نے سر کریک ہم نے بات کی, انہوں نے کہا سیاچین. تو سارے پوائنٹس جو دونوں طرف کے ہیں وہ ٹیبل میں آ جاتے ہیں اور ہر چیز ڈسکس ہوگی. تو وہی مارکو روبیو نے بھی ٹویٹ میں یہی کہا کہ جو بھی مسائل ہیں, آل دا ایشوز ول کم فار ڈسکشن. ہمیں تو خوشی ہے کہ کشمیر کو زندہ کر دیا ٹرمپ نے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کا. تو ہمیں برابری کا مقام دے دیا ہندوستان کے ساتھ, اور خود فریق بن کے ہندوستان کے کان پکڑ کے وہ لے آیا ہے اس کو ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. یہ تو بڑی سچویشن چینج ہو گئی ہے. جو ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا وہ آپ سے ٹیبل میں بات کرے گا,
اور وہ ہمارے بھی موقف پیش ہوگا, ان کا بھی موقف پیش ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, تو کشمیر کے حوالے سے جو بھارت یہ کہتا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہمیشہ ہی اس نے ریلکٹنس شو کی ہے تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف, وہ کہتا تھا ہم دونوں آپس میں ہی بیٹھ کے بات کریں گے, بائی لیٹرل ایشو ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ایشو بھی ٹرمپ فیکٹر سالو کرا لے گا؟ کیونکہ وہ تو دوسری طرف ہی از آئنگ فار آزاد کشمیر, اپنی تقریروں میں بھی وہ آزاد کشمیر کا بڑا ذکر کرتے ہیں. میں ایک ذرا انگریزی میں ایک بات ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پالیسی, اچھا, ایک ہوتی ہے پوسچرنگ. پوسچرنگ ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, دراصل وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے پالیسی. یہ جو آزاد کشمیر, اسے انہوں نے تو بات کی تھی اقصی چین کی بھی, جو چائنا کا حصہ ہے, آپ کو یاد ہوگا 7 اگست 2019 کو, اور نے کہا تھا یہ بھی آزاد کشمیر, اقصی چین اور گلگت بلتستان. تو وہ ایک دکھاوا ہے, اس کا وہ بات کرتے ہیں. 1962 سے وہ تنازع چلا آ رہا ہے, بالکل ڈفرنٹ ہے. ہاں جی. اور دوسری ایک اور چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1962 کے بعد سب سے بڑی شکست ہوئی ہے ہندوستان کی کسی جنگ میں, کسی جھڑپ میں. اور دوسری بات جو ہے امپورٹنٹ, کہ جو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انڈیا ہمیشہ ریلکٹنٹ رہا ہے تھرڈ پارٹی میڈیشن کا. میں اس سے مودبانہ اختلاف کروں گا, کوئی ریلکٹنٹ نہیں رہا. اچھا, کارگل ہوا, وہ کلنٹن کے پاس گئے کہ انٹروین کرو. 2002 کا سٹینڈ آف ہوا جب انڈین پارلیمنٹ کو حملہ ہوا, مشرف صاحب کا دور تھا, اس وقت جنرل پاول نے نیگوشیٹ کیا, انڈیا نے خود ان کو انوائٹ کیا. پلوامہ کے واقعے کے بعد کیا ہوا, انڈیا نے خود انوائٹ کیا امریکن انٹرونشن کو. کتاب آئی ہے پومپیو کی, جو ان کا وزیر خارجہ تھا, اس نے کہا کہ مجھے نیور گیو این انچ. اس نے کہا رات کو مجھے فون آیا سشما سوراج کا کہ پلیز ہمارا سیز فائر کراؤ اور ہمارے پاکستان سے یہ بات کرو. اب بھی CNN کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. صحیح ہے, ہندوستان نے پہل کی, ہندوستان نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ پلیز ہمارا پاکستان سے سیز فائر کراؤ. ٹھیک ہے, تو لیکن جب ان کو نظریہ ضرورت کے تحت وہ آ جاتے ہیں تو وہ انڈیا وہ تیسری پارٹی کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, لیکن مشاہد صاحب کیا ایسا نہیں ہے کہ انڈیا بہرحال امریکہ سیز فائر کرانے کے لیے گیا تھا اور کشمیر کے معاملے پہ یا دیگر ایشوز پہ جس میں وہ ہمیشہ ایک بائیلیٹرل پوزیشن رکھے ہے, وہ واقعی اس نے تھرڈ پارٹی کو اوائڈ ہی کرنے کی کوشش کی ہے. اور جب مشرف صاحب کے دور میں جب آپ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ تھے, صرف وہ ایک واحد انسٹنس تھا پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں کہ جب 4 پوائنٹ ایجنڈے کے قریب ہم پہنچ گئے تھے اور بھارت بھی ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف تھوڑا سا ایکسیپٹیبلٹی دکھا رہا تھا, اور پھر وہ معاملات بھی سیبوٹاج ہو گئے. یہ نارملی تو ہندوستان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ اپنے زبان پر قائم نہیں ہوتا اور جو کہتا ہے وہ اس سے مکر جاتا ہے. آپ کو یاد ہے جب 62 آپ نے پڑھا ہوگا 1962 کی جو 1962 کی جنگ تھی انڈیا اور چائنا کی, اس کو امریکہ نے کہا کہ ہمیں کشمیر کا آپ کا تصفیہ کرا دیں گے, اور بھٹو سوارن سنگھ ٹاکس ہوئے تھے. سوارن سنگھ وزیر خارجہ تھا ہندوستان کا, بھٹو صاحب یہاں سے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ. تو ہندوستان جب حالات بہتر ہو گئے چین کے ساتھ, دے بیکڈ آؤٹ. تو ہم اس کو اعتبار تو نہیں کرتے, لیکن جب اگر مذاکرات کی میز پر آئیں گے تو لیٹس ڈسکس, لیٹس سی. بٹ ہمیں ڈاؤٹس ضرور ہیں اس بات کے, کیونکہ ہندوستان کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم ملیٹریلی بات کریں مشاہد صاحب, تو اس معاملے میں آپ کو کتنے نمبر دینے ہیں مودی سرکار کی ریلائبلٹی کو جب سیز فائر کی بھی ساتھ بات ہو رہی ہو؟ کیا وہ کوئی اور مس ایڈونچر کرنا چاہے گا جو اس کی خفت ہوئی ہے, جس طرح سے وہ ٹویٹیں کر رہا ہے, اپنی فوجوں کو کہہ رہا ہے تیار رہیں, یہ واحد مارکا نہیں تھا, آگے آپ کو بڑی کامیابیاں ملنی ہیں؟ مس ایڈونچر نہیں ہوگا, جنگ نہیں ہوگی, حملہ نہیں ہوگا, لیکن گند کرے گا مودی. را کے ذریعے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے,